جو ڈومیسٹک پاکستان کے اندر جو وائلنس چل رہی ہے بچوں کو اور بچیوں کے حوالے سے بہت ہی خوفناک فگرز ہیں اور بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایکس پہ، اخبارات پہ کہ بچوں اور بچیوں سے زیادتیاں اور ان کا قتل، اور بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک طرف پاکستان کی عزت بنتی ہے، پاکستان کا ایک سافٹ چہرہ، سافٹ امیج پوری دنیا میں جاتا ہے، اور دوسری طرف کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ایک ہمارے امیج کو اتنی بری طرح شیٹر کرتا ہے کہ ہمارا پوری دنیا میں ایک خوفناک چہرہ بھی چلا جاتا ہے. میں تھوڑا فگر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس پہ میں سب کا انپٹ چاہوں گا. 16 مارچ 2025 سے 16 مارچ 2026 تک 3,680 کیسز رپورٹ ہوئے. 52% لڑکیاں، 48% لڑکے، لڑکیاں 1898، لڑکے 1732، 58 بچیاں بچے اس میں مارے گئے، ہلاک ہو گئے. اس کا 73% پنجاب میں یہ واقعات ہوئے ہیں. یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹڈ ہیں، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں، ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، لوگ رپورٹ کرتے ہی نہیں، عزت کے مارے بیچارے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. 73% پنجاب میں، 21% سندھ میں، کے پی کے اندر 4% اور باقی 2% بلوچستان وغیرہ. فیصل آباد میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 553، قصور میں 303، سیالکوٹ 207، رحیمیار خان میں 192، ملتان میں 153، ٹوبہ ٹیکسن میں 136، وہاڑی میں 111 اور راول پنڈی میں 109. آپ الفت صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب. یہ بہت ہی سینسٹیو اور غمزدہ کرنے والی بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت یہ ٹاپک ہے. اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے، بات کی جائے، وہ کم ہے. اور اس کے لیے اس کی وجوہات کیا ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں، سب سے پہلی وجوہات جو ہے نا، سب سے پہلی جو وجوہات ہے اس میں سے سب سے پہلا جو جس چیز کو میں بلیم کرتی ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، ناخواندگی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری 80% جو قوم ہے نا وہ اس وقت ناخواندہ بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر اس ناخواندہ بچوں اور ناخواندہ قوم کے ہاتھ میں آپ نے یہ سوشل میڈیا پکڑا دیا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں، لڑکے کے ہاتھ میں، لڑکی کے ہاتھ میں، ان پڑھ کے ہاتھ میں، جاہل کے ہاتھ میں، نابالغ کے ہاتھ میں. اور اس کے اندر ہر اچھی چیز سے کہیں زیادہ نیگیٹو چیزیں موجود ہیں. اور وہ صرف ایک ایسے انسان کو جس کو کوئی شعور نہیں ہے، جس کو اچھائی اور برائی کا لیسن آج تک آپ نے دیا ہی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں آپ نے کتابیں نہیں تھمائیں، جس کو اچھے برے کی دین سے بھی دوری ہے، ایسے میں یہ تباہی نہیں مچائے گا، یہ شیطانیت کو نہیں اجاگر کرے گا. الفت صاحبہ نے نشاندہی کر دی، دین سے دوری، جہالت، اس کی روک تھام کے لیے وغیرہ وغیرہ. آپ کی نظر کیا میں کچھ حکومت وقت نے کیا تدابیر اختیار کی ہے؟ آپ کی نظر میں دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک المیہ ہے کہ اس میں پولیٹکس نہیں ہو سکتی، اس میں کسی کی فیور نہیں ہو سکتی، کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی، کسی کے لیے آپ اچھے الفاظ یا برے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، ضمیر کی آواز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. میں جو سمجھتا ہوں آج آپ کو سچ سچ بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ جرم کرے، اس جرم کے بعد جب تک اس کو ایگزیمپلری سزا نہ ملے اس وقت تک یہ جرم رک ہی نہیں سکتا. اب تو سی سی ڈی موقع پہ سزائیں دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ بتاؤں کہ ایگزیمپلری سزا کیوں نہیں ملتی. اس لیے کہ جو آفیسر کے پاس یہ کیس جاتا ہے وہ مکا کر لیتا ہے، اور یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ اس نے مکا کر لیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے لیے معطل کیا جاتا ہے، پھر بحال کر دیا جاتا ہے. میرا یہ آج حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو آفیسر کے پاس یہ کیس جائے اور وہ اس میں کوئی کوتاہی کرے، اس کو فوراً ڈسمس کر دیا جائے. بالکل ٹھیک. اور ڈسمس ایسا کیا جائے کہ بعد میں وہ بحال نہ ہو. دیکھیں، میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ میں خود یہ کیسز لے کے گیا ہوں اور آگے پتہ چلا کہ بک مکا ہوا پڑا ہے. اور دکھ اس بات کا ہے کہ جو اپنے معصوم بچوں پہ مکا کرے، جو معصوم بچیوں پہ مکا کرے، تکلیف دے بات. میں کہتا ہوں کہ اس کو شوٹ کر دینا چاہیے، اس آفیسر کو شوٹ کر دینا چاہیے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سی سی ڈی میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی نشاندہی ہم کرتے ہیں، اس کے ریزلٹس اس لیے نہیں نکلتے
کہ اسی علاقے میں سی سی ڈی کے لوکل افسروں کو لگا دیا جاتا ہے اور وہ لوکل افسر وہاں کے کرمنل سے مکا کر کے اور ان کے جرموں کو چھپا لیتے ہیں. میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سی سی ڈی بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن چند ضلعوں میں ہمارے ریموٹ جو ضلع ہیں جو ساؤتھ پنجاب کے ضلع ہیں وہاں پہ لوکل افسروں کو لگا دیا جاتا ہے ان ضلعوں میں, یعنی اس جگہ پہ اس کا لوکل افسر جو ہوگا وہ اس مجرم کا جاننے والا ہے, اس کا نیٹ ورک ہوگا, وہ اس سے مکا کر لیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. نصرت واحد صاحبہ, آپ کے خیال میں جس طرح انہوں نے نشاندہی کی امن الفا صاحبہ نے کہ بہت ساری وجوہات ہیں, ناخواندگی ہے, دین سے دوری ہے, سوشل میڈیا, آپ کیا وجوہات سمجھتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ ضیاء الحق. اچھا, ضیاء الحق نے ایک اچھی خاصی قوم کو ایسے کر کے جکڑ لیا. عورتوں کے لیے سر پہ دوپٹہ لینا لازمی ہو گیا. چھوٹی چھوٹی بچیاں, بالکل چھوٹی چھوٹی بچیاں, وہ اتنے بڑے بڑے عبائے اوڑھ کے جا رہی ہوتی ہیں. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, سوائے کھیلنے کودنے بھاگنے کے کوئی اور کام نہیں تھا. اسکول سے آنے کے بعد کبھی ایک دوست کے گھر کبھی دوسرے دوست کے گھر, کوئی نہیں تھا جو بری نظر سے دیکھے. اتنے چھوٹے بچوں کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ کا خیال ہے دوپٹے کی وجہ سے دیکھ رہے لوگ؟ جب آپ اس کو ان اویلیبل بنا دیں گے نا, آپ کے خیال میں ایک عورت جا رہی ہے برقعے میں, ایک میں نے وہ دیکھی تھی تصویر. نہیں میڈم, ضیاء الحق کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں زیادتی کا بچے کے ساتھ, سرے عام سنیں, سرے عام سزائے موت دی گئی تھی اور اس کے بعد 6 مہینے پورے پاکستان میں کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. اس کا تعلق دوپٹے سے ہے. باہر گئے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے, اس کا یہ ایک 1.5 سال کے جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اس کا دوپٹے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا پردے سے تو ویسے کوئی تعلق ہے. وہ سوال نہیں سن سکتے. علی بدر صاحب, علی ذوالفقار علی بدر, سارے مولوی بیٹھے ہوئے اور مسلسل دیکھے جا رہے, وہ بھائی میں جا رہی ہے. مولوی تو جی ذوالفقار علی بدر صاحب, مجھے نہیں پتا وہ مولوی ہے کہ نہیں ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب پلیز. جب آپ بند کر دیتے ہیں اپنے معاشرے کو, ان کی سوچ سمجھ کو بند کر دیتے ہیں, تعلیم بالکل ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. نصرت واحد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی بدر صاحب. ذوالفقار راحت صاحب, اس میں ڈار صاحب نے جو بات کی ہے نا, دیکھیں ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. ایسی مثال بنا دیں جیسے ابھی آپ نے کہا نا ایک پھانسی کی سزا ہوئی تھی, اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, آپ ہر ضلع ہر تحصیل کے اندر ایک ایک ایگزامپل سیٹ کریں. کیونکہ دیکھیں سی سی ڈی کا جو قیام ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو آپ کی ریگولر پولیس کی گورننس ہے وہ فیل ہو گئی ہے, انتظام فیل ہو گیا ہے, تو اس لیے سی سی ڈی معرض وجود میں آئی. تو اگر سی سی ڈی سے یہ کام کروانا ہے تو باقی پولیس پھر بند کر دیں. تو اگر سی سی ڈی کو یہ انتظام دینا ہے تو پھر باقی پولیس کی ٹریننگ اس کے اندر کریں اور اس کو ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر سی سی ڈی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کرتی رہے گی تو پھر عدالتیں بھی بند کر دینی چاہیے. تو عدالتیں بھی فیل ہو رہی ہیں, اس کا نظام بھی فیل ہو رہا ہے, اس طرح سے سی سی ڈی جو ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے. تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اداروں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, اور ایسی ایگزامپل سیٹ کر دیں کہ اس طرح کا واقعہ ہو ہی نہ.